معاویہ صحابی ہے، کاتب وحی ہے، حضور کے برادر نسبتی ہے، صالح ہے، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مدبر اس درجے کے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد، آپ کسی کو نام کریں، اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نام کریں۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مانا اور فیصلہ کیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہوگا، نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں، نیت کیا تھی، اور میں سمجھتا ہوں 100% کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے ہیں، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہیں، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ، تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اکثر ہو گئی۔ اب اگر ایسے چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ نیت پر شک کریں۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے عبداللہ ابن عمر۔ زبیر عبداللہ ابن زبیر۔ عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن علی، حضرت حسن کا انتقال۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ ذہن دیا گیا، واللہ اعلم، میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی نہیں، میں موٹی بات۔ بہرحال انتقال ہوا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے، جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، جب 4 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط، موٹے حقائق، جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، میکرو ہسٹری، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خونریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان سے۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہے، یہ 2 تو ایک اختلاف، مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دیانت انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا موقع، حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہوتا،
بہرحال ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد. دو کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں, وی ہیو ٹو چیلنج اٹ کم وٹ میں. عبداللہ ابن زبیر, حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما, تو یہ دو علیحدہ. ان دو میں اب اختلاف ہے. عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں, حجاز میں, مکے اور مدینے میں, یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ ہوئی کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں بہت دور. حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے. کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے. انہوں نے خطوط کا تاکہ باندھ دیا, آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہو کے ہم آپ کا کریں گے اور یزید کو ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا. بہت روک. عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے, ایک اعتبار سے پردادا تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے, نانا ہو گئے تھے. حضور نانا تھے کہ نہیں. اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس, ان کے بیٹے ہیں. اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے چچا. بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس میں. وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ, خدا کے لیے مت جاؤ, یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. الکوفی لا یوفی, کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ. اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر کا نہ کیا. بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی, انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا. وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے, ان کے ہاتھوں پر بیٹھ کیا. وہ خطوط آ رہے تھے اور بھی بات کرتا ہو. ابھی راستے ہی میں سے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے, سب بیٹھ توڑ کے گھروں میں چھپ گئے. اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید ہو گئے. حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو. اب مسلم بن عقیل کے بیٹے, وہ عرب کی غیرت ہے, آنر جسے آج کہتے ہیں, ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں. اور حضرت حسین کی شرافت, یہ لوگ میرے ساتھ ہیں, میرا ساتھ, میں ان کے ساتھ کیسے. بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو رہا اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں اس پر کسی کی نہیں. افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا. کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا. مختصر ترین, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری. دو کتابچے ہیں. شہید مظلوم, میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت امام اور سانحہ کربلا, بہت بڑا سانحہ. حضرت حسین کے صبر اور مصابرت, استقلال اور شجاعت مثالی ہے تاریخ کے اندر. اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل, خاندان سارا ختم ہو, شیرخوار بچے شہید. وہ تو ایک بچہ بیمار تھا, حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ, وہ بچا ہے. لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مارا. حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا, فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے. اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خط کے مجھے تم نے مجھے
یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کیے، مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مرمت، لہذا انہیں شہید کیا گیا، اور پھر خیموں کو آگ لگا۔ یہ سن، اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے، نہیں۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، یہ خیمے بھی جلایا تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے میں جل جائیں گے، یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے ہیں، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، معصوم کوئی نہیں، ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت غلطی ہر ایک سے ہو سکتی، اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کرتے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر، یہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، 28 ذی الحج کو حضرت عمر رحمہ اللہ، یکم محرم کی شہادت، 10 محرم کی سالگرہ، یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ اہم لینڈ مارکس ہیں جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں اب پھر دوبارہ کہوں گا یہ اللہ کی راہ میں قدم ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مجھ پر اور آپ پر ہے، حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجیے اللہ کے بندے، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجیے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق کی محبت کی طرح۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ یہ کیسے ہوگا اس پر تو میری کتابیں پہلے بھی تقاریر میں کر چکا ہوں، وہ منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات